السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نوکرانی جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی تھی، ان کے ایمان لانے کی وجہ سے فرعون نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرح کس قدر تکلیف دی، اور معراج کی رات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس کے قبر سے خوشبو آئی تھی۔ آپ آخر تک ہمارے ساتھ بنے رہیں، آج کی ویڈیو میں اسی پر بات کرنے والے ہیں۔ فرعون کے محل میں ایک عورت تھی جو فرعون کے بیٹیوں کے بال سنوارا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ وہ فرعون کی بیٹی کے بال سنوار رہی تھی، اسی دوران اس کے ہاتھ سے کنگھی نیچے گر گئی۔ جب وہ کنگھی اٹھانے لگی تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پروردگار کا نام لیا، تو فرعون کی بیٹی سمجھ گئی کہ یہ تو میرے والد کو اللہ نہیں مانتی بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اللہ پر ایمان رکھتی ہے۔ چنانچہ اس لڑکی نے اس سے پوچھا، کیا تم میرے والد کو اللہ نہیں مانتی؟ اس نے کہا، ہرگز نہیں، میرا اللہ تو وہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پروردگار ہے۔ جب لڑکی نے اس کا دو ٹوک جواب سنا تو وہ بھاگ کر اپنے باپ کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ آپ کے محل میں آپ کے زیر سایہ رہنے والی عورت آپ کو اللہ نہیں مانتی۔ بیٹی کی باتیں سن کر فرعون کو غصہ آ گیا، چنانچہ وہ کہنے لگا، اچھا میں دربار میں جا کر اس عورت کو ایسی عبرت ناک سزا دیتا ہوں، یا تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے اللہ کو اللہ ماننا چھوڑ دے گی یا پھر اپنے ہاتھ سے جان دھو بیٹھے گی۔ جب اپنی دربار میں پہنچا تو اس نے اس عورت کو اپنے پاس بلوایا اور کہا، تم موسیٰ علیہ السلام کے اللہ کو اللہ کہنا چھوڑ دو۔ وہ کہنے لگی، ہرگز نہیں۔ اس نے اس کو بڑا ڈرایا دھمکایا، مگر وہ کہنے لگی کہ اب تم جو کچھ کر سکتے ہو کر لو، میں پیچھے ہٹ نہیں سکتی۔ اس کا یہ دلیرانہ جواب سن کر فرعون کہنے لگا، اس کو زمین پر لٹا دیا جائے۔ اسے زمین پر لٹا دیا گیا، اس کے دونوں ہاتھوں اور پاؤں میں کیلیں گاڑ دی گئیں تاکہ وہ حرکت نہ کر سکے۔ اسی دوران وزیر آیا اور اس نے فرعون سے کہا کہ اس کی ایک دودھ پیتی چھوٹی بچی ہے، اگر اس کی بیٹی کو اس کے سامنے قتل کر دیا جائے، یہ اپنی ممتا سے مجبور ہو کر آپ کی بات مان جائے گی۔ چنانچہ فرعون نے اس کی دودھ پیتی بچی کو گھر سے بلوایا اور اسے اس کے سینے پر لٹکا دیا۔ بچی ماں کے سینے سے لگ کر دودھ پینے لگ گئی۔ بچی ابھی دودھ پی ہی رہی تھی، فرعون نے کہا کہ میں تمہاری اس بچی کو تمہارے ہی سامنے قتل کر دوں گا۔ وہ اتنی بڑی دھمکی سن کر بھی کہنے لگی کہ اب میرے دل میں اتنا اطمینان بھر چکا ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے بیٹی کو خون میں لت پت تڑپتا تو دیکھ سکتی ہوں، مگر میں اپنے ایمان کا خون نہیں کر سکتی۔ چنانچہ اس عورت کے سینے پر اس معصوم بچے کی گردن کاٹ دی گئی۔ جس ماں کے سینے پر بیٹی کا خون بہہ رہا ہو، اس ماں کے دل پر کیا گزرتی ہے۔ جب بیٹی ٹھنڈی ہو گئی تو فرعون نے کہا کہ اب ہم تمہیں بھی قتل کر دیں گے۔ اس نے کہا، تم کو جو مرضی ہو کر لو، میں پیچھے ہٹ نہیں سکتی۔ بالآخر اس عورت کو بھی شہید کر دیا گیا۔ ناظرین کرام، حدیث پاک میں آیا ہے کہ معراج کے وقت جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کی طرف سفر کر رہے تھے تو راستے میں ایک وادی میں خوشبو آ رہی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل علیہ السلام، جو خوشبو میں یہاں سے سونگھ رہا ہوں وہ تو بڑی انوکھی خوشبو ہے، یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرعون کے محل میں ایک نوکرانی تھی، یہاں اس کی قبر ہے، یہ خوشبو اس کے قبر سے آ رہی ہے اور آپ کو محسوس ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی قیمتی آراء کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔